السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج کا ہمارا کویشچن ہے سکسیشن، چیپٹر نمبر 25۔ اسٹوڈنٹس، ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے، شارٹ کویشچن کے لحاظ سے، ایم سی کیوز کے لحاظ سے اور لانگ کویشچن کے لحاظ سے، اور انتہائی کنسیپچول کویشچن ہے۔ واٹ از سکسیشن؟ اسٹوڈنٹس، بایولوجی میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، جتنے بھی ورڈز یوز ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے۔ بغیر لاجک کے کوئی ورڈ بھی بایولوجی میں استعمال نہیں ہوتا۔ سکسیشن ہم کہتے ہیں ایک ایسا کام جو بڑی ترتیب سے ہو، کہ ایسا کام جس میں تسلسل پایا جائے، یا ایسا کام جو سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ ہو، یعنی کہ وہ سکسیسو وے میں ہو یا سکسیسو پروسیس، ایسا کام جو بڑی ترتیب سے ہو، جس میں تسلسل ہو، کہ جو بہت سارے سٹیپس کے بعد جا کر مکمل ہو، اس کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ سکسیشن۔ بایولوجی میں اور خاص طور پر ایکولوجی میں جو لفظ سکسیشن ہے، یہ دراصل کمیونٹی میں آنے والی چینجز کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک کمیونٹی ہے، اور کمیونٹی آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری سپیشیز کا گروپ، بہت سارے آرگنیزم کا گروپ جو ایک جگہ پر موجود ہو، اسے ہم کیا نام دیتے ہیں؟ کمیونٹی۔ ان بایولوجی اور ان ایکولوجی، سکسیشن کمیونٹی میں آنے والی چینجز کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو کمیونٹی میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں نا، یہ بڑی خاص ترتیب سے آ رہی ہوتی ہیں، ایک خاص سیکونس میں آتی ہیں، کہ پہلے ایک چینج آتی ہے، اس کے بعد دوسری چینج آتی ہے، پھر تیسری چینج آتی ہے، پھر چوتھی چینج آتی ہے، پھر پانچویں چینج آتی ہے۔ یہ جو سیکونس آف چینجز ہے ان کمیونٹی سٹرکچر اوور اے پیریڈ آف ٹائم، کے وقت کے لحاظ سے کمیونٹی کے اندر یہ جو چینجز کا ایک سیکونس ہے، ایک ترتیب ہے، اسے ہم کیا نام دے رہے ہیں؟ سکسیشن۔ اسٹوڈنٹ، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک آسان سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ جیسا کہ ہمارے پاس ایک زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور وہ بنجر ہے، بیابان ہے۔ آپ یہ سپوز کریں کہ وہ زمین کا ٹکڑا آپ کے آس پاس موجود ہے، وہ انتہائی بیابان ہے، بنجر ہے، کہ وہاں پر کوئی جاندار بھی نہیں، نہ کوئی انسان رہتا ہے وہاں پر، نہ کوئی آپ کو کوئی پودا نظر آتا ہے، نہ کوئی اور اینیمل، انتہائی پتھریلی چٹانوں کی طرح کی سخت زمین کا وہ ٹکڑا ہے، وہاں پر لائف کا وجود ہی نہیں۔ اب اسٹوڈنٹ، کیا ہوگا کہ پہلے کچھ انسان آئیں گے جو اس بنجر زمین کو آباد کرنا شروع کریں گے۔ جب اسے آباد کرنا شروع کریں گے تو اس کے اوپر محنت کریں گے، تو وہ جو بنجر زمین ہے وہ ایک زرخیز زمین میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک وہ فرٹائل ہو جائے گی۔ اب وہ پہلے انسان آئیں گے، وہ آ کے محنت کریں گے، زمین تھوڑی سی زرخیز ہوگی، وہاں پر وہ کاشتکاری کریں گے۔ پھر جیسے زمین زرخیز ہوتی نظر آئے گی، پھر وہاں پر اور لوگ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے، وہ پھر اس کے اوپر محنت کریں گے، وہ پھر اور زرخیز ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، پھر اور لوگ آنا سٹارٹ کریں گے، وہ بھی اس کے اوپر محنت کریں گے، پھر زمین اور کیا ہو جائے گی؟ زرخیز ہو جائے گی۔ جیسے جیسے زمین زرخیز ہوتی جائے گی، وہاں پر فصلیں کاشت کرنا سٹارٹ کی جائیں گی، وہاں پر کاشتکاری ہوگی۔ جیسے ہی وہاں پر کاشتکاری ہوگی تو وہاں پر گرینری ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ جب وہاں پر گرینری ہوگی، سبزہ ہوگا، تو وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا، پھر وہاں پر لوگ رہنا شروع کریں گے۔ پہلے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، چند لوگ گئے جنہوں نے آ کر اسے آباد کرنے کی کوشش کی، وہاں پر کاشتکاری کی، وہاں پر فصلیں ہو گئیں، پھر وہاں پر لوگ رہنا شروع کریں گے۔ ایک گھر بنے گا، دوسرا گھر بنے گا، تیسرا گھر بنے گا، دیکھتے دیکھتے وہاں پر بہت سارے گھر بننا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ پھر وہاں پر لوگ دکانیں بنائیں گے،
سڑکیں بننا سٹارٹ ہو جائیں گی. جیسے جیسے وہاں پر آبادی بڑھنا سٹارٹ ہوگی نا، پھر ہماری حکومت جو ہے اس وقت کی گورنمنٹ، وہ اسے نوٹ کریں گے، پھر وہاں پر وہ سہولیات دیں گے. جیسے وہاں پر حکومت کی طرف سے سہولیات آئیں گی، پھر باہر سے بڑے بڑے انویسٹر آئیں گے، اس جگہ پر آ کر انویسٹ کریں گے. جب وہ انویسٹ کریں گے تو دیکھتے دیکھتے وہاں پر ہمیں ایک بہت بڑا شہر ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آئے گا، ایک بہت بڑا شہر بن جائے گا. اسٹوڈنٹ، انہی چینجز کو ہم کہتے ہیں سکسیشن. سکسیشن میں ہم کیا پڑھیں گے کہ آج کل جو یہ زمین ہمیں زرخیز نظر آ رہی ہے، جس میں ہم فصلیں کاشت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ زمین کے اوپر شہر آباد ہیں، جو پوری یہاں پر پاپولیشن لوگ آباد ہیں، کہ پہلے ایسا نہیں تھا. شروع کے اندر یہ زمین انتہائی بنجر تھی، پتھریلی تھی، یہاں پر زندگی کا، لائف کا وجود ہی نہیں تھا. تو یہاں پر جانداروں نے رہنا سٹارٹ کیا، جاندار آباد ہونا سٹارٹ ہوئے. جب جاندار آباد ہوئے تو زمین زرخیز ہونا سٹارٹ ہوئی. پھر اور جاندار ہے، زمین اور زرخیز ہوتی گئی، اور جاندار آتے گئے، زمین اور زرخیز ہوتی گئی. پھر یہ زمین اس قابل بن گئی کہ اس نے لائف کو سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا، اور آج ہمیں اتنی ڈیولپ لائف نظر آ رہی ہے اس کے اوپر. تو سکسیشن اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ سیکوینس آف چینجز ان کمیونٹی اسٹرکچر اوور پیریڈ آف ٹائم، کہ وقت کے لحاظ سے کمیونٹی کے اسٹرکچر میں جو چینجز آتی ہیں انہیں ہم کیا نام دیتے ہیں؟ سکسیشن. کمیونٹی چینجز، کہ جو کمیونٹی میں چینجز آ رہی ہیں، آلٹر دا ایکو سسٹم. جس جگہ پر کمیونٹی میں چینجز آئیں گی وہ وہاں کے ایکو سسٹم کو تبدیل کر دیں گی، آلٹر کر دیں گی. کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ ایکو سسٹم اس قابل ہی نہ ہو کہ وہاں پر آرگنزم رہیں، لیکن جیسے وہاں پر چینجز آئیں گی، کمیونٹی میں چینجز آئیں گی، وہ ایکو سسٹم کو چینج کرے گی، تو ایکو سسٹم اس طرح کا وہاں پر کریٹ ہو جائے گا کہ آرگنزم کو رہنے کے لیے وہ فیور کرے گا، سپورٹ کرے گا. کمیونٹی چینجز alter the ecosystem in such a way that favors competitors and species to replace their predecessors in somewhat predictable manner. اچھا بیٹا، وہاں پر جو چینجز آ رہی ہوں گے نا کمیونٹی کے اندر، وہ کیا کریں گے؟ وہ ایکو سسٹم کو تبدیل کریں گے، اور اس انداز میں تبدیل کریں گے کہ وہاں پر ایسے آرگنزمز آ جائیں گے جو کمپیٹیٹر ہوں گے، کیونکہ جو باقی آرگنزم کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں. جیسے پہلے زمین بنجر ہوتی ہے، جب زمین بنجر تھی، ہم نے ایگزامپل لی تھی کہ ایک زمین کا ٹکڑا ہمارے پاس ایسا ہے جو بنجر ہے، وہاں پر نہ فصلیں کاشت ہوتی ہیں، نہ وہاں پر کوئی آرگنزم رہتے ہیں. تو کچھ لوگ گئے، انہوں نے اسے آ کر آباد کرنا سٹارٹ کیا، انہوں نے اس زمین کو زرخیز کیا. پھر اور لوگ گئے، انہوں نے اور محنت کی، زمین کا وہ ٹکڑا اور زرخیز ہو گیا. جیسے وہ زمین زرخیز ہوگی نا، تو پھر وہاں پر قبضہ مافیا بھی ہوتا ہے جو اس زمین کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا. اگر وہ قبضہ مافیا ہوگا سٹرانگ، پاورفل ہوگا، تو وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے. اگر وہ قبضہ مافیا انتہائی سٹرانگ نہیں ہوگا تو اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکے گا. اب سیم اسی طرح ہمیں جب نیچر چینجز لے کر آتی ہے نا کمیونٹی کے اندر، تو وہاں پر بھی ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ جو پہلے آرگنزمز ہوتے ہیں نا وہ ویک ہوتے ہیں، ان کے بعد جو آرگنزم آتے ہیں وہ سٹرانگ ہوتے ہیں، وہ کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں، وہ سٹرانگ ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلے والی سپیشیز کو، پہلے والے آرگنزم کو ریپلیس کر دیتے ہیں، کیونکہ پہلے زمین بنجر تھی، پہلے آرگنزم ہے، انہوں نے اور تھوڑا سا اسے فرٹائل کیا، پھر اور آرگنزم ہے، جو بعد میں آرگنزم آئیں گے نا، ایک پہلے آرگنزم آئے، ان کے فوراً بعد جو آرگنزم آئیں گے وہ پہلے والے آرگنزم سے زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں. وہ انہیں کیا کرتے ہیں؟ ریپلیس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں بالکل ختم کر دیں گے، ریپلیس کی میننگ یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر ڈومیننٹ آ جائیں گے، کنٹرول چلائیں گے، اپنا حکم چلائیں گے. ٹو ریپلیس دیئر پریڈی، یعنی کہ جو پہلے والے ہوں گے یہ بعد والے ان کے اوپر ڈومیننٹ آ جائیں گے. ان سم وٹ پریڈکٹیبل مینر، وہ کہتا ہے یہ جو سارا کام ہوتا ہے نا یہ پریڈکٹیبل مینر میں، جیسے بایولوجی میں یا نیچر کے اندر جو کام ہو رہا ہوتا ہے پہلے اس کی پریڈکشن کی جاتی ہے کہ ایسے ہوگا، لازمی نہیں کہ جیسے پریڈکشن کی جائے ویسے ہو.
جیسے محکمہ موسمیات ہمیں پریڈکشن کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو بارش آ سکتی ہے، تو لازمی تو نہیں کہ بارش آ جائے، اور لازمی بھی نہیں کہ بارش نہ آئے، لیکن بارش آنے سے پہلے بادلوں کا آنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بادل نہ آئے اور بارش آ جائے، تو پہلے یہ پریڈکشن ہوگی کہ پہلے بادل آئیں گے، بادل کے بعد کیا آئے گی؟ بارش۔ جیسے سیکوینس ہے نا کہ پہلے بادل بنیں گے، بادلوں کے بعد کیا آئے گی؟ بارش آئے گی۔ سیم اسی طرح ہوتا ہے کہ جب کمیونٹی میں چینجز آتی ہیں تو پہلے والے آرگنیزم کے بعد جو دوسرے آرگنیزم ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں پریڈکشن کی جاتی ہیں کہ اب یہ آرگنیزم آئے تو اگلا یہ ہوگا، اگلا یہ ہوگا، اگلا یہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پریڈکشن ٹھیک بھی ہوں، ٹھیک نہ بھی ہو۔ سکسیشن از اے کائنڈ آف کمیونٹی ریلے۔ سکسیشن از اے کائنڈ آف کمیونٹی ریلے، اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے۔ ریلے لفظ جو ہے نا، اس کی میننگ کیا ہے؟ ایک ایسا سسٹم جو دو پروسیسز کے درمیان کمیونیکیٹ کرے، رابطہ کروائے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ریلے سینٹر یا ریلے سسٹم۔ جیسے ہمارے پاس ایک پروسیس اے ہو رہا ہے، ایک پروسیس بی ہے، ان دونوں کے درمیان جو کمیونیکیٹ ہو کروائے گا نا، جو رابطہ کروائے گا، جو دونوں کو کمیونیکیٹ کرے گا آپس میں، اسے ہم کہتے ہیں ریلے۔ اس کی اور آسان سی ایگزامپل، جیسے ہم کسی کو کال کرتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو کال کر رہا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو کال، جس کے پاس کال جا رہی، جو کال کو ریسیو کرتا ہے، وہ ہے ریسیور۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ کالر جب کال کرے وہ ڈائریکٹ ریسیور کے پاس پہنچے، پہلے جو سگنل ہے نا وہ جاتے ہیں ٹاور پہ۔ کالر نے کال نمبر ڈائل کیا، یہاں سے سگنل کہاں پر پہنچیں گے؟ ٹاور پر پہنچیں گے۔ ٹاور سے کس کے پاس پہنچیں گے؟ ریسیور کے پاس۔ اب یہ جو ٹاور ہے نا، یہ کالر اور ریسیور دونوں کے درمیان کمیونیکیٹ کروا رہا ہے۔ تو جو دونوں کو کمیونیکیٹ کروائے نا، دو پروسیسز کو، اس کے لیے ہم کون سا لفظ یوز کرتے ہیں؟ ریلے کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ سکسیشن از اے کائنڈ آف کمیونٹی ریلے۔ کمیونٹی ریلے کیسے؟ ہم نے پڑھا کہ جو پہلے زمین تھی شروع کے اندر، وہ چٹیل میدان تھا، بنجر، بالکل بنجر زمین تھی۔ اس بنجر زمین کے بعد ہمیں ایسا نظر آیا کہ کچھ چینجز آنا سٹارٹ ہوئیں، اور ان چینجز کے بعد اس زمین کے اوپر ہمیں انتہائی زیادہ ورائٹی کے آرگنیزم نظر آنا سٹارٹ ہو گیا، یعنی کہ زمین بالکل زرخیز ہوگی۔ اب ایک چٹیل میدان سے، ایک بنجر زمین سے ایک انتہائی زرخیز زمین بن رہی، جہاں پر ہمیں آرگنیزم کی بہت ساری ورائٹیز نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ چٹیل میدان، بنجر زمین اچانک فوراً ہی ایک زرخیز زمین میں چینج ہو جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک بنجر زمین سے ایک زرخیز زمین بن جانے کے درمیان سیکوینس آف چینجز آئے گا، کچھ تبدیلی آئیں گی، خاص ترتیب کے اندر آئیں گی۔ انہی تبدیلیوں کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ سکسیشن۔ اب دیکھیں، بنجر زمین، چٹیل میدان اور فرٹائل زمین، دونوں کے درمیان کیا ہو رہی ہے؟ سکسیشن ہو رہی ہے۔ تو یہ سکسیشن چٹیل میدان سے، بنجر زمین سے ایک زرخیز زمین بنوا رہا ہے، یعنی کہ درمیان میں جو کمیونیکیٹ کروا رہے ہیں پروسیس، اس کا نام کیا ہے؟ سکسیشن۔ اور یہ اس انداز میں کرواتی ہے، ہوتی ہیں چینجز، کہ جو پہلے چٹیل میدان تھا، آرگنیزم آئیں گے، چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز آئیں گی، ان کمیونٹیز کے اندر چینجز آئیں گی، تھوڑی بڑی کمیونٹیز آ جائیں گی، ان کمیونٹیز کے اندر چینجز آئیں گی، اور بڑی کمیونٹیز آ جائیں گی، پھر اور چینجز آئیں گی تو اور بڑی کمیونٹیز، کہ آخر میں ہمیں ہائر پلانٹس اور اینیمل نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ یہ سارا یہاں پر لکھا۔ اس کے بعد ہے پریسائز چینجز ڈیورنگ سکسیشن آر آلسو ڈائیورس ایز انوائرمنٹ بٹ سم جنرل اسٹیجز کین بی ریکگنائز۔ اب جو سکسیشن ہو رہی ہے نا اسٹوڈنٹ، کہ ایک بنجر زمین سے، ایک چٹیل میدان سے یہاں تک ایک فرٹائل جو ہے وہ زمین، ایک زرخیز زمین کے بن جانے تک، اور یہاں پر بہت زیادہ آرگنیزم کی ورائٹیز، کمیونٹیز کے ڈیولپ ہو جانے تک، درمیان میں جو چینجز آ رہی ہیں، جو سٹیجز آ رہی ہیں، اس کا ہر سٹیپ ایکسپلین نہیں کیا جاتا، اور ہر سٹیپ کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کون سی چھوٹی چھوٹی چینج آئی ہے۔ ہاں، کچھ جنرل سٹیپس ہوتے ہیں
کچھ جنرل سٹیجز ہوتی ہیں جن کو ریکگنائز کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے درمیان آنے والی ہر چینج کو، ہر سٹیج کو ریکگنائز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد کچھ ٹرمز ہیں، پائنیئرس، اس کے بعد کیا ہے کلائمیکس کمیونٹی۔ اسٹوڈنٹ پائنیئرس کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ پہلے زمین کیا تھی؟ بنجر، سخت، پتھریلی۔ یہاں پر کچھ آرگنیزم ایسے تھے جنہوں نے آ کر اس کو آباد کرنا سٹارٹ کیا، یعنی کہ جنہوں نے آ کر یہاں پر رہنا شروع کیا، انہیں ہم ایسے آرگنیزم جو سکسیشن کو انیشیٹ کرتے ہیں، جو زمین کو آباد کرنا، اسے زرخیز بنانا شروع کرتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں پائنیئرس۔ اور یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے ہارڈی انویڈرس۔ انویڈرس کہتے ہیں حملہ کرنا، اور ہارڈی کے میننگ ہے سخت جان، کیونکہ زمین بنجر تھی تو یہاں پر جو آرگنیزم پہلے آئے ہوں گے نا، وہ آرگنیزم انتہائی سخت جان ہوں گے۔ جیسے ایک پتھریلی زمین کا ٹکڑا جسے ہم آباد کرنا چاہیں تو کچھ نرم و نازک مزاج کے مالک جو انسان ہوتے ہیں وہ وہاں پر محنت نہیں کر سکتے، کچھ سخت جان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو سکسیشن کو جو سٹارٹ کرنے والے جو انیشیٹرز تھے انہیں ہم ہارڈی انویڈرز کہتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے سخت جان تھے۔ اچھا، ان آرگنیزم نے یہاں پر آ کر اس زمین کو آباد کرنا سٹارٹ کیا، پھر ان آرگنیزم کے بعد ارتھ تھوڑی سی زمین فرٹائل ہوئی، پھر اور آرگنیزم آئے، پھر اور آرگنیزم آئے، پھر اور آرگنیزم آئے، تو دیکھتے دیکھتے ہمیں بہت ہی بڑی آرگنیزم کی کمیونٹی نظر آ گئی، جسے ہم کیا نام دیتے ہیں؟ کلائمیکس کمیونٹی۔ کمپلیکس اینڈ ریلیٹیولی اسٹیبل کمیونٹی از کالڈ کلائمیکس کمیونٹی۔ اسٹوڈنٹ لفظ جو کلائمیکس سے یوز ہوئے نا، یہ اکثر جو ڈرامے دیکھتے ہیں ڈراموں میں کہتے ہیں یہ اس ڈرامے کا کلائمیکس سین آیا ہوا ہے۔ کلائمیکس سین ہم کہتے ہیں اس کا ٹاپ کا سین۔ تو جو آرگنیزم جنہوں نے آ کر سکسیشن کو سٹارٹ کیا وہ تو پائنیئرس، لیکن ایسے آرگنیزم جو سب سے آخر میں بنیں گے، جن آرگنیزم سے کوئی بہتر آرگنیزم آ ہی نہیں سکتا، ان کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کلائمیکس۔ اس کے بعد سکسیشن جو ہے اس کی 2 میجر فارمز ہیں، ایک ہے پرائمری سکسیشن اور دوسری کون سی ہے؟ سیکنڈری سکسیشن۔ فارمیشن آف این ایکو سسٹم فرام بیئر راکس اینڈ کلیئر گلیشیل پول ویئر دیر از نو ٹریس آف لائف۔ اسٹوڈنٹ پرائمری سکسیشن ایک ایسی، جیسے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ ارتھ ہے، اس کی ایک سائڈ جو ایک ایریا ہے نا، یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ فوریسٹ ہے، جنگلات ہیں۔ جب آپ فوریسٹ کی بات کریں گے آپ کو نظر آئے گی اس میں چھوٹے چھوٹے پلانٹس بھی ہوں گے، ان سے تھوڑے سے بڑے بھی ہوں گے، ان سے تھوڑے سے بڑے بھی ہوں گے، بہت بڑے بڑے پلانٹ بھی ہوں گے، یعنی کہ یہ جو فوریسٹ والی جگہ ہے یہ بالکل آباد ہو چکی ہے۔ لیکن ادھر جو ہے نا زمین، یہاں پر چٹانیں ہیں، پتھریلی زمین ہے، یہاں پر لائف ہے ہی نہیں۔ ادھر لائف ہے لیکن یہاں پر لائف نہیں ہے۔ اب یہاں پر جب آرگنیزم آ کر رہنا شروع کریں گے نا، وہ اس زمین کو آباد کرنا سٹارٹ کریں گے، تو انہیں یہاں پر کافی سارا ٹائم لگے گا۔ بیٹا کسی ایسی جگہ پر لائف کا ڈیولپ ہو جانا، کسی ایسی جگہ پر جانداروں کا آباد ہو جانا جہاں پر پہلے زندگی موجود ہی نہ ہو، زندگی کا نام و نشان ہی نہ ہو، تو اسے ہم کیا نام دیں گے؟ پرائمری سکسیشن۔ چونکہ جب پہلے کوئی زندگی لائف ہوگی نہیں، اس کے کچھ نشانات ہی نہیں ہوں گے، کچھ آثار ہی نہیں ہوں گے، زمین پتھریلی ہوگی، تو اسے فرٹائل کرنے میں، اسے آباد کرنے میں کافی ٹائم لگے گا۔ تو اس وجہ سے پرائمری سکسیشن ریکوائرز تھاؤزنڈز آف ایئرس کے اسے مکمل ہونے کے لیے ایک پتھریلی اور بنجر زمین کے ایک زرخیز زمین میں تبدیل ہونے کے لیے ہزاروں سال لگتے ہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ پر فوریسٹ ہو، وہ جگہ پہلے سے آباد ہو، اگر کسی وجہ سے یہاں پر فائر، آگ لگ جاتی ہے، جب یہاں پر آگ لگے گی تو کیا ہوگا؟ ایک بار ساری لائف ختم ہو جائے گی، اوپر سے لائف ختم ہوئی نا، لیکن جو زمین نیچے فرٹائل ہو چکی ہے وہ تو فرٹائل ہے، وہ تو فرٹائل رہے گی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ جو اوپر پلانٹ ہے